ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، عمرانی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے۔ میری باتیں بھی نہیں سمجھ آ رہی، آگے چل کے سمجھ ابھی تو حیران ہو رہے ہیں آپ اور بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح یہ مسئلہ ہے، اسی طرح سیاسی بھی ایمانی مسئلہ ہے۔ یہ میں آگے چل کے وضاحت کروں۔ ہاں، جو انگریز کی دی ہوئی جمہوریت ہے، جس کی تعریف یہ ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیموکریسی، جمہوریت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ جی، عوام کی حاکمیت کیا ہے؟ عوام کی حاکمیت، جس کو انگریز ایسے ڈیفائن کرتا ہے، ڈیموکریسی از دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں کی لوگوں کے لیے وہ حکومت قرآن کے خلاف ہے۔ حاکمیت صرف سردی مجھے لگنی چاہیے، جس کو 8 دن سے بخار ہے، آپ کو تو اترنا چاہیے، اور ویسے گرما گرمی کے دن ہیں، کہیں نہ کہیں چاول کی پلیٹ تو آ جاتی ہے، لنگر کہیں نہ کہیں عام ہے، ملتا ہے، ملتا وہ چپ کر کے۔ ڈیموکریسی از دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حاکمیت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ لیکن جب اس لفظ جمہوریت میں 1948 کی قرارداد، جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں، وہ شامل ہو جاتی ہے، تو اب غیر اسلامی نہیں ہو سکتی، ناجائز نہیں ہو سکتی، پھر جائز ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت میں بھی ہے، مختلف رنگ ہے، اصل تو خلافت ہے۔ اگر اندر کام دین کے خلاف نہیں ہوتا، پھر ملک اور ملوکیت کا لفظ قرآن میں ایز اے نعمت کے طور پر اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو کہا ہے، ہم نے تمہارے اندر بادشاہ بھیجے نعمت کے طور پر، رب نے یہ کہا ہے۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سنو، میری بات آج معمولی بات نہیں، صرف میں آپ کے غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت پاکستانی جمہوریت کے اندر قرارداد مقاصد آ جاتی ہے، جس میں یہ ہے کہ ملک میں حاکمیت اللہ کی رہے گی، باقی جتنے نمائندے آئیں گے یہ اللہ کے نائب کے طور پہ آئیں گے، تو پھر بات ناجائز کے زمرے سے نکل جاتی ہے، پھر یہ سیاست اور بولیں پھر جائز ہو جائے۔ رہا مسئلہ اسلامی اور غیر اسلامی، رہا مسئلہ سیاست اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، تو یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ سیاست انبیاء کا مقدس وظیفہ ہے۔ سیاست انبیاء کا بولے مقدس وظیفہ ہے۔ سیاست انبیاء کا بہترین اور پیارا منہج ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیاست انبیاء کا مقدس، میں نے کیا لفظ کہا تھا؟ وظیفہ۔ شکریہ۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء نے کیا ہے۔ کب تک؟ بولے تو صحیح، رسول اللہ کے وصال تک
کس نے کیا؟ انبیاء نے کیا. اور ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا سیاسی تھا. پریشان نہ ہو، میری طرف دیکھو. ہم نے کب دین پڑھا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہم نے 12 تقریر والا مولوی رکھا، جیسے ریچھ کی ناک میں نکیل ڈال کے ریچھ کو نچایا جاتا ہے، ہم نے بھی ان ظالموں کو ایسے نچایا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مقدس فریضہ تھا اس کو نام دے دیا یہ تو چور بازاری ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ دہی ہے. ایسے ہی ہے. سر نہیں مارو، بولو. ورنہ اللہ رحم کرے. جو میں کہنے والا تھا وہ میں نہیں کہا. تو اس وجہ سے یہ انبیاء کا مقدس فریضہ ہے، مقدس وظیفہ ہے، انبیاء کا مقدس منہج ہے. لہذا اس سے انحراف کسی صورت میں کیا جا سکتا نہیں ہے. اس کو اپنانا ہے، لیکن اچھے انداز کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ جو ووٹ کاسٹ کرنے کا رب کو جواب دہ ہونے کو حاضر رکھ کے کرنا. ہمارے یہاں تو کیونکہ اللہ نے بھی یہ کہا یہ تجارت ہے. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. یہ لوگ جب نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں چوری اور چھپے اور ظاہر دینے والے، یرجون تجارت، یہ بہت بڑی تجارت ہے. اور یہ کیسی تجارت ہے؟ لن تبور. کیا؟ لن تبور. پھر یہ نقصان والی نہیں ہے. یہ علماء جانتے ہیں کہ مظاہرے کے اوپر جب لن داخل کیا جاتا ہے تو وہ کیا تبدیل کرتا ہے. کوئی جاننے والا بیچ میں ہے؟ تو یہ ایسی تجارت ہے جو نقصان والی نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. ہم اس کو بڑھاتے ہیں، کئی گنا اس کا اجر کرتے ہیں، ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. جب وہ امیر منتخب ہوتا ہے پھر معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے. پھر اللہ جانے، اللہ پھر اس کو چھوڑے گا نہیں قیامت والے دن. یہ رب کا معاملہ ہے. لیکن تم نے جو منتخب کرنا ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو برکت میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست جو ہے یہ انبیاء کا مقدس وظیفہ ہے، اور انبیاء کا جو وظیفہ ہوا کرتا ہے وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے، بری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر آپ غور کریں، بخاری کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ بعد نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ خُلَفَاءَ فَيَكْثِرُونَ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست چلاتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب ایک نبی اس جہاں سے رخصت ہو جاتا، خلفہ بعد نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. سبحان اللہ. اور پھر وہ سیاسی نظام چلاتا.
یہ حدیث ہے. میرا خیال آپ پریشان ہو گئے، زندگی میں یہ پہلی دفعہ آپ یہ بات سن رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی کوئی نہیں. یہ نبی پاک کی ختم نبوت بھی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ ہے. جب ایمانی مسئلہ ہوگا تو پھر سیاسی بھی ہوگا، سیاسی مسئلہ ہوگا تو پھر وہ ایمانی مسئلہ ہوگا. جب بھی یہ دونوں مل کے کوئی مسئلہ بنے تو پھر فرد واحد اس کا حل نہیں کر سکتا. دلیل سنو. نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے. یہ ایک مولوی عالم مفتی جب اس پہ کلام کر دے گا، کتابت کر دے گا، وہ لازم ہو جائے گا آپ کی. جب قومی مسئلہ آ جائے گا پھر فرد واحد اس کا حل نہیں کر سکتا. جب ملکی مسئلہ آ جائے گا پھر فرد واحد اس کا حل نہیں کر سکتا. پھر شورا بیٹھے گی اور اس میں اللے تللے لوگ نہیں، نکمے اور نکھٹو لوگ نہیں، اہل الرائے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں نہیں یا نیا مسئلہ آتا، اب سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں جب وہاں پہ نہ پاتے تو پھر اہل الرائے صاحب علم لوگوں کو آپ اکٹھا کرتے، بٹھاتے، وہ مشورہ کرتے، جس کے اوپر سارے متفق ہو جاتے، پھر اس کو نافذ کر دیا. یہی طریقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. وہ ذرا اضافہ کرتے، قرآن و حدیث کے بعد وہ دور صدیقی پہ نگاہ ڈالتے، وہاں سے تلاش کرتے، اگر نہ ملتا پھر عمر فاروق اہل رائے کو اکٹھا کرتے اور اس کا حل کرتے. یہ اس طرح چلتا رہا. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو نبی پاک نے صاف کہا، اے علی تو قومی مسئلے کو اپنی رائے سے حل نہیں کر سکتا. کس کو کہہ رہے ہو؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حکمتوں کے شہنشاہ علی سے نبی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے کام نہیں کرنا، اہل رائے اکٹھے کرنے ہیں، پھر قومی مسئلے کا حل کرنا ہے. تو یہ شورائی نظام جو ہے، یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ شرعی ہے. لیکن اس میں یہ عمر کی قید نہیں ہے. قید یہ ہے کس کے پاس دین کتنا ہے، یہ دین کو کتنا جانتا ہے. جس وقت مامون مہدی یا ہارون کا دور تھا تو ایاس بن معاویہ قاضی تھے. آپ کے تقریباً پیچھے 400 علماء چلتے ہیں. بادشاہ جب دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے. دیکھو نا جوانوں، میری طرف دیکھو، 25-30 سال تک جوان نہیں ہوتا، 40 کو بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ کیا عمر ہے؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ ہماری تاریخ میں تو 17 سالہ نے ریکارڈ قائم کیا ہے. اور یہ آکسفورڈ کے پڑھ کر نہیں، یہ بیکن کے پڑھ کے نہیں، نبی کا دین پڑھ کے. وقت کا قاضی ہے منتخب عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ اسلام کا گردانا جاتا ہے، وہ منتخب کرتے ہیں. کتنے عمر کا ہے وہ لوگ؟ 17 سال. ہمارے تو جوان نہیں ہوتے.
موبائل لے کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، باپ کو بھی شرم نہیں آتی؟ باپ اتنا نہیں کہہ سکتا نماز پڑھ، قرآن پڑھ؟ وہ جی بچہ ہے، اپنی تاریخ میں دوڑانا، جب ان کو اس علم سے بہرہ بھر کیا جاتا، ان پہ محنت کی جاتی، پھر جوان ہمارے یہ بچے کیسے ترتیب التفت الیہ ملک، بادشاہ اس کی طرف التفات کرتا ہے، کہتا ہے یا فتح نوجوان، کم سنہ کا، تیری عمر کتنی ہے؟ وہ قاضی بھی ہے، 400 علماء اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں، بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ بادشاہ کی عمر میں برکت ڈالے، مجھ سے میری عمر پوچھتا ہے، میری عمر اسامہ بن زید کے برابر ہے۔ بادشاہ حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتے ہیں وہ نوجوان جس کی قیادت میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی بھی تھے، نہیں سمجھ آئی؟ بادشاہ کی ساری سوچوں کا جواب 17 سالہ لڑکے جو وقت کا قاضی ہے، بادشاہ کی ساری سوچوں کا جواب 2 جملوں میں دے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں نبی کا دین، جو علم میں، عمر میں، جوانی میں حیا بھی پیدا کرتا ہے، غیرت بھی پیدا کرتا ہے، ان میچورٹی کو ختم کر کے میچورٹی بناتا ہے۔ پھر اگر بہوا یہ کہے مولوی کا کیا کام سیاست سے، تو آپ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ میں نے تو نہیں کہا، امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، جو فرقوں سے پہلے لکھی گئی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاستدان تھے، اور ہمارے جوان ایسے سیاستدان تھے، ایک وہاں سے نکلتا ہے، برے صغیر کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، 17 سالہ نوجوان، نام آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے بچوں؟ بولو تو صحیح، چوروں کو ووٹوں دے کے تو پھر کہتے ہو کیا نام ہے، ہماری حالت بگڑ گئی ہے، انشاءاللہ بگڑے گی، سنورے گی تو نہیں۔ محمد بن قاسم، کیا تعریف ہے اس جمہوریت جو گورے کی ہے، بتاؤ 17 سالہ کوئی ایسا ہے، اس گورے کی تعلیم کا بتاؤ کوئی ایسا 17 سالہ قاضی ہو جس کے پیچھے محققین ہاتھ باندھ کے چلتے ہو؟ کوئی ہے؟ اگر ہے اور یقینی بات ہے تو وہ پھر میرے نبی کا یہ قرآن پڑھ کے بنا ہے، اور پھر میرے نبی نے ایسے نکمے نہیں تیار کیے، اللے تللے پہ جوانیاں خرچ کرنے والے نہیں تیار کیے۔ عمرو بن عاص پہ جب آخری وقت آیا ہے تو حدیث کے کلمات ہیں، وہ حدیث کی کتاب جسے ریاض الصالحین کہتے ہیں، بریلوی بھی پڑھاتا ہے، دیوبندی بھی پڑھاتا ہے، یہ حدیث بھی پڑھاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کی یہ حدیث ہے، جب پوچھا گیا جناب تو روتے، طول کا لفظ آتا ہے، یعنی اتنی طویل رونا ہے ان کا، منہ دیوار کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وقت آخری ہے، ساروں قطار رو رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کیا آپ کو بشارت نہیں ہے؟ آپ جواب دیتے اس سے بڑی بشارت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے بڑی بشارت کیا ہے؟ تو میں نے تو 3 حالتیں دیکھی ہوئی ہیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، دیوار سے منہ ہٹا کے نا بیٹے کو کہتا ہے میں نے 3 حالتیں دیکھی ہیں، میری پہلی حالت یہ ہے، میں جب نبی کو دیکھتا تو میں کہتا میں قتل کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے اندر دشمنی عداوت کی آگ بھڑکتی تھی، میرے اندر عداوت کی
پہلی وہ حالت تھی جو میں نے بیان کی. تو میں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، اسلام قبول کرنے. نبی نے بھی ہاتھ اتنا آگے کیا، میں نے ہاتھ پیچھے کیا. فرمایا عمرو بن عاص ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے میری شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ کیا میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ نے فرمایا ہاں، اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ہجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا پھر میں نے اسلام قبول کیا حیا اور آپ کی جلالت اور آپ کی عظمت کی وجہ سے. میں ساری زندگی جو دل میں نبی کا بغض مارنے والا تھا، اب حیا، نبی کی عزت، نبی کا جلال، نبی کا مقام میرے دل میں اتنا آیا کہ میں ساری زندگی نگاہ اٹھا کے چہرے بددعا کو نہ دیکھ سکتا. یہاں تک آج کوئی مجھ سے رسول اللہ کے چہرے کو بیان کرنے کا مطالبہ کرے تو میں رخ بدوحا کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں حیا کی وجہ سے پورا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا. فرمایا پھر مجھے چند چیزوں پہ والی بنا دیا گیا ہے. ہاں آپ فرماتے میں اس وقت مر جاتا، اس حالت میں والی بنانے سے پہلے میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. سبحان اللہ. وہ کون ہے جو والی تو بن گیا، حساب دینے سے اتنا ڈرتا ہے، جس کو بشارت اللہ کے نبی نے جنت کی دی ہے؟ وہ کون ہے جو والی بننے کے بعد رب کو جواب دینے کے لیے اتنا ڈر رہا ہے کہ جس کے لیے رب نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، میں اس جماعت سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میری رضا یہ ہوئی، میں ان کی رضا ہوا. ہاں اگر تم اپنے ایمان کا معیار بنانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایسا ایمان لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے کیا. لیکن کہتے ہیں اب میں نہیں جانتا میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا. تو وزیر لوٹ کے چلا جائے، خدا سے بے خوف، کوئی اس کو حساب کا ڈر نہیں. اور ہم کہیں او جی یہ ہوتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ جو کہتا ہے نا ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، یہ دشمن ہے اپنی قوم کا. یاد رکھ، یہ سیاست دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی مٹانے کا نام ہے. یہ سیاست نفرتیں پھیلانے کا نام نہیں ہے، محبتیں بڑھانے کا نام ہے. میں سن رہا تھا ایک سیاسی کچھ دفعہ وزیر بھی رہ چکا ہے، الو کا پٹھا کہہ رہا تھا یہ مولویوں کا کیا کام تھی، ہم کیا نام ہے تنخواہیں دیتے، یہ ہمیں بس نمازیں پڑھائیں. مولویوں کا کہ الو کے پٹھے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو کدھر رکھے گا؟ میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے ان کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سب سے بڑے سیاسی تھے. دور نبوت کا 73 سالہ مدنی دور، اس کو کہاں پہ رکھے گا؟ دور صدیقی کو کدھر رکھے گا؟ ہاں یہ میں کہتا ہوں جب
سیاست مسجد میں تھی حکمران ابو بکر جیسے تھے، جب سیاست مسجد میں تھی حکمران عمر فاروق جیسے تھے، میں ایک بار نہیں کروڑ بار رب ذوالجلال کی عزت کھا کے کہتا ہوں تم ایک دفعہ آؤ واپس چلے جاؤ، پھر آؤ پھر واپس چلے جاؤ، نہ عمر جیسا نہ ابو بکر جیسا حکمران آ سکتے کی صدا تک لا سکتے ہو، تو پھر بوگیاں کیوں مارتے ہو کہ مولوی کا کام نہیں؟ یہ مقدس فریضہ ہے انبیاء کا، یہ مقدس وظیفہ ہے انبیاء کا۔ سیاست کو برا نہ کہے، اس لیے میرے نبی نے کہا قریشیوں کو برا نہ کہو، مکہ والوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں، مجھے بھی ان میں شامل کرو گے۔ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شعر کہنے تھے تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو اس طرح نکالوں گا جس طرح مکھن سے بال نکالے۔ سیاست کو جب برا کہے گا تو پھر لازمی بات ہے پھر بیچ میں نبی بھی آئے گا، 1,24,000 انبیاء کی جماعت بھی آئے گی۔ افسوس ہے نا کہ ہم نے مولوی کو صرف ختم کے لیے رکھا ہے، ہم نے اس سے دعائیں کروانے کے لیے رکھا ہے، مردوں کو غسل دینے کے لیے رکھا ہے، اور اس کا کوٹھا 12 تقریروں پہ بند کر دیا ہے۔ رمضان آئے تو قرآن، محرم آئے تو 3 مہینے سورے لگا کے، جب کوئی مر جائے تو کہیں نہیں اس عارف کھڑی کی روح تڑپی، اور پلیتا یہ تو پیسوں کے لیے تڑپ رہی ہے، جب تیری ماں یا باپ مرتا ہے تو پھر تیری روح کیوں نہیں تڑپتی؟ پھر تو ان کی روح مطمئن ہوتی ہے۔ پریشان تو نہیں؟ پریشان تو نہیں؟ وہ بھی میں مجبورہ ٹائم ہو گیا، تو اس لیے زبان سے جو کہتے ہو ذرا سوچ کے کہا کرو، لا علمی میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے